رحیم گزشتہ روز اس بات پر گفتگو جاری تھی کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں، سنتیں نہ پڑھ سکے کوئی فرض جماعت سے پہلے، دوسری رکعت میں ملنے تک بھی کوئی نہ پڑھ سکے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے احناف کے نزدیک کہ وہ حکم نبی کے مطابق سورج نکلنے کے بعد ان سنتوں کی قضا پڑھ لے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ سنتیں نہ پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 207 میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ عن مالک انہ بلغہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتته رکعت الفجر فقضاہما بعد ان طلعت الشمس۔ موطا امام مالک ما جاء فی رکعت الفجر۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فجر کی 2 رکعتیں فوت ہو گئیں، تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد ان کو قضا پڑھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرات فجر کی نماز کے فوراً بعد فرض ختم ہوتے ہی امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً پیچھے کھڑے ہو کے یا رکعتوں صفوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لیتے ہیں، ان کی جو دلیل ہے وہ ترمذی شریف کی صفحہ نمبر 207 پر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، شاید وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ فرضوں کی جماعت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتا ہے، اور یہی ان حضرات کا مسئلہ کا جو فوراً پڑھ لیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کا دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث کو سن لیجئے اور پھر دیکھیے۔ عن قیس قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقیمت الصلاة فصلیت معه الصبح ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی فقال مهلا یا قیس اصلا تانی معا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اکن رکعتي الفجر قال فلا اذن۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، میں نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں دوبارہ نماز کی نیت باندھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو آپ نے فرمایا، قیس ذرا ٹھہرو، کیا 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے لگے ہو؟ میں نے عرض کی کہ میری فجر کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو فجر کے فرضوں کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اوپر جو دلیل کے طور پر جو دوسری روایتیں ذکر کی گئی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے، سورج نکل آئے، پھر اس سے 15 منٹ بعد جو ہے وہ قضا پڑھیں گے۔ ان روایتوں کے مقابلے میں یہ جو روایت ہے جس کے اندر فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں تم پڑھ لو، یہ کمزور ہے 2 وجہوں سے۔ نمبر 1، خود امام ترمذی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن امام صاحب نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا، وہ یہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما یروی ھذا الحدیث مرسلا،
وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل ومحمد لم يسمع من قیس، کہ یہ حدیث مرسل ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے، کیونکہ محمد بن ابراہیم نے قیس سے کچھ سنا ہی نہیں، کہ محمد بن ابراہیم کا قیس سے سماعت فرمانا ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ان سے قیس سے ثابت یعنی سننا محمد بن ابراہیم کا ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ مرسل حدیث ہے کہ درمیان میں ایک راوی منقطع نہیں ہے۔ اور اس دلیل میں دوسری کمزوری یہ ہے کہ اس میں فجر کے بعد سنتیں پڑھنے کا جواز صراحتاً معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فلا اذن، اس کے دو معنی بنتے ہیں، فلا اذن کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی تو وہی بنتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے تم پڑھ لو، اور اس کا دوسرا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے جو زیادہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلا اذن پھر بھی نہ پڑھو، پھر بھی نہ پڑھو اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں، پھر یعنی اگر آپ کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں پھر بھی اس وقت غیر فرض نماز نہ پڑھو۔ اور یہ دوسرا مفہوم ہی راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ دوسری روایات کے مطابق ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ میں کی روایت میں صراحتاً ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سنتیں پڑھی جائیں۔ اسی طرح موطا امام مالک کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو عمل نقل کیا گیا ہے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے فرضوں کے فوراً بعد رہی ہوئی سنتیں وہ نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ یہ حکم نہیں تھا، طلوع آفتاب کے بعد تھا۔ تو اس لیے بہرحال اگر سنتیں رہ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی فجر کے فرضوں کے بعد بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، پڑھ لے تو پڑھ لے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ وہ کیا کب پڑھے، جب یعنی طلوع آفتاب ہو جائے۔ تو اب یہ پوری بات کا آج اور کل کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ احناف کے ہاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی شخص مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسری رکعت کے رکوع میں ملنے سے پہلے اپنی 2 رکعتیں جو سنت ہے وہ پڑھ لوں گا، تو وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے یا پلر کی اوڑ میں کھڑے ہو کے یا ایک سائڈ پہ جہاں کھڑے ہو کے اگر وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع تک بھی نہ مل سکے، اسے یہ شک ہو کہ میری 2 رکعتیں ضائع ہو جائیں گی، تو وہ سنتیں چھوڑ دے اور وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، جماعت پڑھے، اور پھر سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد چاہے وہ مسجد میں رہے چاہے وہ اپنے گھر میں چلے جائے، یہ فجر کی پہلی 2 سنتیں قضا پڑھ لے، یہی نیت کہ جو میری فجر کی سنتیں رہتی ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں بس۔ تو یہ اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے، بس یہ ہے اس کا خلاصہ۔ لیکن اگر کسی شخص کی نماز فجر وہ باجماعت فوت ہو جائے، گھر میں رہ گیا یا مسجد میں آیا تو نماز ہو چکی تھی، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ تو ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے گا اپنی پوری، کہ وہ 2 پہلے سنتیں پڑھے پھر 2 اپنے فرض پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے چاہے مسجد میں آ کے پڑھے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ وقت کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص گھر میں سویا اور اٹھا ابھی 3-4 منٹ باقی تھے، تو وہ مہربانی فرما کر اٹھ کے لمبا وضو کر کے وقت نکال نہ دے، بلکہ وہ کیا کرے، فرائض وضو پر اکتفا کرتے ہوئے وہ اپنا وضو کرے اور 2 رکعت نماز فرض پڑھ لے۔ اگر وقت نکل رہا ہو، 2-3 منٹ رہ 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو وہ کوشش کرے کہ فرائض وضو پر اکتفا کرے جو 4 فرض وضو کے، اور اس کے بعد 2 فرض پڑھ لے، تاکہ وقت کے اندر کم از کم اس کی فرض نماز تو ہو جائے نا، وہ نہ قضا جائے، وہ نہ ضائع ہو جائے۔ اور اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وضو تسلی سے کر کے 2 فرض پڑھ سکتا ہے، تو تب بھی وہ وضو تسلی سے کر کے 2 فرض پڑھ لے، سنتیں چھوڑ لے، اس وقت بعد میں پڑھ لے۔ اگر خدا نخواستہ رہ بھی جائے تو کوئی اس سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھ لینا اچھی بات ہے، ضائع نہ ہو۔ اور اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے
کہ وہ تسلی سے وضو کر کے پھر سنتیں پڑھ کے پھر وہ فرض پڑھ لے، تو یہ سب سے بہترین اور عمدہ ہے کہ وہ وضو تسلی سے کرے، پھر سنتیں پڑھے، پھر فرض پڑھے۔ یہ ساری نمازوں کے لیے ہے کہ اگر اس کے پاس وقت کم ہے تو وہ دفعہ دیکھا ہے لوگ جلدی سے آتے ہیں، اب نماز کا ٹائم کم ہے، کھڑے آرام سے یا وضو مزے سے کر رہے ہیں، وقت کی اہمیت نہیں ہے، وہ فوری طور پہ دیکھیں کہ اگر فرض یہ دیکھیں زندگی میں فرضوں کی مثال ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہے، روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں تو مٹی کا ڈھیر۔ تو فرائض کی ادائیگی ہے تو روح ہے، فرائض کی ادائیگی نہیں تو روح کا فائدہ نہیں رہا، مردہ۔ روح کیا ہے؟ جائیں مردہ، مردہ روح کا کوئی فائدہ نہیں جسم کے اندر، جس طرح جسم بغیر روح کے کوئی فائدہ نہیں اس کا، وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ فرائض کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے کہ انسان فرائض کے بغیر نہیں ہے، تو اس لیے اگر ٹائم کم ہو تو فرض نہیں جانے دینا۔ ہاں جی، ٹائم آ کر دیکھیں، اگر ٹائم باقی ہے سنتے بھی پڑھے فرض بھی پڑھے، نہیں ہے تو فرض نہ جانے دیں۔ زندگی کے اندر کبھی بھی فرض نماز ایک مسلمان کی فوت نہ ہونے پائے۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی ایمان کے اندر، اس کی زندگی کے اندر کیا قدر ہے۔ کاش اس کو پتہ چل جائے تو سارا سال جتنے آج لوگ ہیں اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں جو کہا سنا اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔